अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद में सन टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां आता राजड़ ऐं मूंसां गॾु आहे जनाब सिद्दीक़ साजिद साहब। सिद्दीक़ साहब आपको वेलकम कहता हूँ। सिद्दीक़, बजट पे तो बहस जारी है नेशनल असम्बली में, फेडरल बजट पे। उस दौरान हमने देखा एक तो तनख्वाहें जो हैं 10% बढ़ाई गई हैं सरकारी मुलाजमीन की, उसके अलावा GST पे बड़ा शोर हो रहा है। कल सिंध का बजट भी पेश हो गया और सिंध के बजट में 10 से 15% तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। तरक्याती प्रोग्राम जो है वो भी, उसमें भी इजाफा हुआ है। 21 अरब रुपए के खसारे वाला बजट है। हालांकि NFC के बाद कहा यह जा रहा था कि सूबों के पास माली वसाइल ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा जो 3 बजट पेश हुए हैं सिवाय बलूचिस्तान सूबे के, तीनों बजट्स में हमें खसारा नज़र आ रहा है। तो ये जो इतने पैसे गए हैं, वफाक वैसे ही इतने बड़े खसारे में चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि वफाक के पैसे वो मुंतकिल हुए हैं सूबों को, सूबों की माली पोजीशन बेहतर हुई है। लेकिन ये बजट अगर हम देखें तो हमें तो नज़र नहीं आता कि कोई इम्पेक्ट हुआ हो NFC अवार्ड का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि NFC अवार्ड के बाद ये बात बड़ी महसूस की जा रही थी, ख़ासकर जब फिर 18वीं तरमीम भी आई, वजारतें भी सूबों को गई, एक सूबाई खुद मुख्तारी की बात की गई और ये भी कहा गया कि सूबों के पास जो है वो काफ़ी वसाइल जो है वो इतने होंगे कि वो उनको आसानी से अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकेंगे। और ये भी आपने बात सही की कि उन्होंने की जानब से जो बजट पेश किया गया वो खसारे का है। बेसिक वजह उसकी ये है कि एक तो जो सूबों को रकूम देनी थी साबिक़ हुकूमत ने, वो उनको पूरी जारी नहीं हो सकी, उसमें भी कटौती जो है वो कर ली गई। वो इसलिए कि टैक्स वसूलें हमारी कम हुई। जी हाँ, वो वसूलियाँ जो है वो कम है। आपको पता है कि वो टारगेट कितनी मरतबा रिवाइज़ हुआ, और जो रिवाइज़ हुआ है वो भी अब तक अचीव जो है वो नहीं हो सका। तो उसी हिसाब से ही वो वसूलियाँ जो हैं वो सूबों को जब होती हैं तो उनका हिस्सा जो है वो डिविजिबल पूल से जो भी होता है उनको मिल जाता है। अब फिर बीच में निगरान गवर्नमेंट भी आ गई, सूरत हाल जूँ की तूँ रही। इन्होंने भी कोई इस किस्म की कोशिश नहीं की, बल्कि वो निगरान हुकूमत के आने के साथ साथ फिर एक नया बजट बनाने की तरफ हम चलना शुरू हो गए। और वो जो सूबे किसी को 60% मिला या किसी को 70% मिला, उसी हिसाब तक ही रह गए। उन्होंने भी फिर बजट बनाना था, वो बना लिया। फिर उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि इस पे इन दिनों कौमी असम्बली में भी बड़ी ज़ोरों शोर से बहस हो रही है, सेनेट में भी सेनेटर्स, और इसी चीज़ से मैं लाजमी तौर पे इत्तफाक भी करता हूँ कि सर्विसेज पर जब आप GST लगाते हैं तो ये आपको पता है कि सूबों का इख्तियार है। सिंध ने तो इसके लिए पैसे भी बाज़ाब्ता तौर पे रख ली, लड़ झगड़ के रखे, पिछली मरतबा भी रखे थे, खुद ही वसूलियाँ कर रहा है, खुद ही वसूली पिछली मरतबा भी रखे थे, अब भी उन्होंने रखे। बाकी सूबों में ये नहीं हो रहा। अभी वफाक ने ये अपने पास रख लिया तो ये जवाज़ नहीं बनता। सबसे पहले तो जो आपने एक बात की कि जो एक तो शरह उसकी बढ़ा दी, उसके ऊपर एतराज़ है, 16 से 70% कर दिया। फिर उसका नफाज जो है वो इमीडिएटली हो गया, वो जो अबूरी एक्ट का सहारा ले रहे हैं 1931 का। और उसके साथ साथ अब एक और जो रात हुआ कि पेट्रोलियम की कीमतें 3 दिनों में दूसरी मरतबा बढ़ी, जो 2% और इंक्रीज़ हो गई है। अब वो ये आज असम्बली में ये यही बात हो रही थी, बल्कि MQM की जानब से, पीपल्स पार्टी के लोगों की जानब से बात उठाई गई कि ये अब 16% या 17% तो GST नहीं रहा, अब ये बढ़ के 19% जो है वो उस हिसाब से ये वसूलियाँ की जा रही हैं और सारा पैसा जो है वो आवाम पे पड़ रहा है। अगर यही चीज़ें आप अगर सूबों को उनके हवाले कर दें कि सूबे जो है वो खुद करें, जिस तरह आपने एक बहाना बनाया हुआ है ज़री टैक्स का कि सूबे वसूल करते हैं, ये उनका काम है जी, वफाक लगानी नहीं लगा सकता, उनका इख्तियार है जी लगाएं या न लगाएं। तो अगर आपने उनको इख्तियारात मुंतकिल कर दिए हैं तो फिर लाजमी तौर पर उस इख्तियार को इस्तेमाल करने की इजाज़त भी दी जानी चाहिए। और सूबे जब बाज़ाब्ता जब ख़ुद बाइख्तियार नहीं होंगे माली तौर पर, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है लाजमी तौर पे उनकी जो इकानमी है उसके ऊपर पड़ेगा। अभी भी आप देख लें, सिंध ने 15% अनाउंस किया है। अगर वफाक ना करता, वफाक ने तो मजबूरी के आलम में किया, उसकी रीज़न ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया था भाई हम तो करेंगे, सिंध ने भी कर दिया था। रीज़न उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वहाँ पर मुखालिफ गवर्नमेंट्स जो है मौजूद थी। पंजाब ने तो ज़ाहिर वफाक की करनी थी, और सिंध में और बलोचिस्तान की जो माली हालत है वो आपके सामने, वो भी वफाक की तरफ और आप से देखें पीपल्स पार्टी के 5 साल तो आप बिल्कुल अभी गुजरे हैं और उसको मेरे ख्याल में हर चीज़ को आप रिपोर्ट करते रहे हैं।
پیپلز پارٹی کا دور، اس میں ہم نے دیکھا کہ تنخواہوں میں اضافہ، وہ اس سے میں اتفاق کرتا ہوں 125% تنخواہیں 120-25% بڑی ہیں، نہیں تو اس میں دیکھیں اس دور میں جی ایس ٹی 17% تھا پہلے، وہ بھی انہوں نے کم کیا، 16% پہ لائے، اور وہ 17% کا سب سے پہلے سوچا بھی انہی اسحاق ڈار صاحب نے 2008 میں چھوڑا تھا. آپ کو یاد ہوگا پھر نوید قمر جب وزیر خزانہ بنے اور ان کو اچانک بجٹ پیش کرنا پڑا تو انہوں نے 1% وہ واپس لیا. صحیح. پھر دوسری مرتبہ جب انہوں نے پیش کیا پھر بھی یہ ایشو آیا، آخری بجٹ میں بھی ایشو آیا، لیکن انہوں نے اس کو نہیں بڑھایا. اور اب وہ اسحاق ڈار صاحب اس کو کرانے میں کامیاب جو ہیں دیکھیں نا، ایک تو جی ایس ٹی 1% بڑھانے سے، جیسے ابھی آپ نے بھی بات کی، وہ 3% کا اضافہ ہو گیا. یعنی کہ جو عام آدمی ہے جو پیٹرولیم مصنوعات یوز کرتا ہے یا دوسری چیزیں لیتا ہے، ظاہر جیسے ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی. یعنی کہ یہ 3% کا امپیکٹ پڑے گا. ایک طرف آپ جی ایس ٹی بڑھا رہے ہیں، دوسری طرف تنخواہیں نہیں بڑھا رہے، اور اس پہ ظاہر اپوزیشن نے بھی شور کیا، پورے ملک میں جو سرکاری ملازمین ہیں انہوں نے شور کیا، میڈیا نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا، مجبور ہونا پڑا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کو کہ وہ تنخواہ میں اضافے کے لیے کوئی اقدامات کرے. اس کے ساتھ ساتھ جو جی ایس ٹی والا ایشو، اس پر بھی آپ بیٹھے روز رپورٹ کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی کو، تو تمام جماعتیں جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ واپس لو. کل جو ڈار صاحب نے بات کی کہ اگر 50 ارب روپے دفاع کے ہم واپس لیں تبھی ہم جی ایس ٹی یہ ختم کر سکتے ہیں. تو اوورآل آپ دیکھ کیا رہے ہیں، یہ جو بجٹ آیا ہے اس سے عام آدمی کی زندگی کتنی اثر انداز ہوگی؟ اس سے پہلے جو آپ نے تھوڑی سی تمہید باندھی ہے اس کے بارے میں ایک بات میں کرنا چاہوں گا. ہمارے ہاں یہ ہمیشہ سے المیہ رہا ہے کہ جب بھی اپوزیشن کی کوئی جماعت گورنمنٹ میں آتی ہے تو ان کا نقطہ نظر ٹوٹلی بدل جاتا ہے، پھر ان کو عوام بھول جاتے ہیں، اور جب جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں ان کو عوام پھر یاد آتے ہیں. چلے کسی نہ کسی کو تو یاد آتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے ٹوٹلی طور پہ اس بجٹ کو اپنی صوابدید پہ بنایا ہے. وزارت خزانہ کے ساتھ ان کا رابطہ تھا شروع دن سے. 11 مئی کو الیکشن ہوا تو 12 مئی کو انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، بریفنگز وغیرہ بھی، اور سارے ٹارگٹس ان کی مرضی کے مطابق رکھے گئے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ 7 جون کو ہم نے حلف لیا ہے اور 12 کو بجٹ پیش کیا تو یہ تو نہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں صرف 5 دن ملے ہیں بجٹ بنانے کے لیے، ایسی کوئی بات نہیں. میاں نواز شریف نے بھی، ہمیں خود معلوم ہے، مئی کے مہینے میں بھی، جون کے شروع میں بھی سیکرٹری خزانہ کو بلا کر وہ ساری بریفنگز وغیرہ لیتے رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گورنمنٹ نے اقتدار میں آنا ہے اور اسے پتہ ہے کہ بجٹ میں نے پیش کرنا ہے، اور وہ صرف اس کے 5 دن میں آج تک کوئی بجٹ تیار نہیں ہوتا. بجٹ کی تیاری آپ کو خود پتہ ہے کہ دسمبر جنوری میں شروع ہو جاتی ہے. وہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ، اور اصل کام ہے بھی بیوروکریسی کا. بنیادی کچھ ڈیسیجن ہوتے ہیں جو پالیسی ڈیسیجن ہوتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کی جو ہے وہ بنیادی سماجی شعبے کے حوالے سے، ٹیکس ریونیو کے حوالے سے، آپ کے ڈیفنس کے حوالے سے، تنخواہوں کے حوالے سے، یہ ان کو ڈیسیجن لینا ہوتے ہیں. اب انہوں نے جی ایس ٹی 17% کر دیا. ابھی ان کے اوپر دباؤ بہت زیادہ بڑھے گا. اب دیکھیں، یہ آئی ایم ایف کو خوش کرنے کی کوشش ہے. اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا، اور یہ اپوزیشن، جب گورنمنٹ کی جماعت اپوزیشن میں جاتی ہے نا پیپلز پارٹی والے، تو ان کو ایک طرح کی عقل بھی آ جاتی ہے. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آج نوید قمر نے بہت سے حقائق تسلیم کیے. انہوں نے کہا کہ ہماری ناکامی کی وجہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا، لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے اور انہوں نے اس کا بدلہ ہم سے لیا. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ 502 ارب کا سرکولر ڈیٹ ہے توانائی کے شعبے میں، وہ آپ کیسے پورا کریں گے؟ سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ 60 ارب روپے، اب اگر آپ 60 دنوں میں آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی حل بھی بتائیں نا. یا تو 502 ارب کے لیے آپ کو سبسڈی دینی پڑے گی، اس کے لیے آپ نے رکھا ہے ٹوٹل 100 ارب روپیہ. اس نے بڑی حقیقت پسندانہ بات کی. اس نے کہا یا تو اس کو 100 کو بڑھا کے 300 ارب کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو پھر بجلی کی قیمت بڑھائیں گے، اور بڑھانے جا رہے ہیں. بالکل. نگران وزیر پانی بجلی جو کہ اب وزیر اعظم کے معاون خصوصی بن چکے ہیں، ان سے 5 روپے 70 پیسے بجلی بڑھوائی گئی. اسحاق ڈار کے کہنے پہ، میں کھل کے کہتا ہوں، ان کے کہنے پہ بڑھوائی گئی، اور آج وہ وزیر وہاں پہ ہیں. 6% اور بڑھنی ہے. 6 اور 5 11، 70 پیسے کا، وہ 11 روپے 70 پیسے انہوں نے بڑھانی ہے، اور 5-6% کا اور ان کا پڑا ہوا. یہ میں اس وجہ سے تمہید آپ کو تھوڑی سی بات رہا ہوں کہ یہ سارے تانے بانے اسی طرف جا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ہم نے ایک پروگرام لینا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مرضی کا پروگرام لینا ہے. مرضی کا تو نہیں ہے، ان کی مرضی کا ہے نا. یعنی کہ ان کی مرضی معلوم کیے بغیر
ہم نے ان کی بات مان لی, یعنی کہ آپ کو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے لیکن آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی میں آپ نے جو میرے پہ شرط لگانی ہے میں پہلے وہ مان کے بیٹھا ہوا ہوں. 17%, 16 سے 17 اس کو کر دیا. اس کے لیے آپ کو 502 روپے یا تو آپ کی بجلی کی قیمت بڑھائیں گے یا پھر آپ کو پھر نوٹ چھاپنا پڑیں گے. نوٹ چھاپیں گے پھر اس کی مہنگائی آئے گی, مہنگائی بڑھے گی نا. تو یہ کہتے ہیں جی ہم اس کو سنگل ڈیجٹ میں رکھیں گے, کبھی بھی نہیں رکھ سکتے, کوئی پلاننگ ان کی نہیں ہے, اس کے بغیر پیش کیا گیا ہے. پھر آپ نے اتنے بڑے بڑے ٹارگٹ رکھ دیے, وہ آپ کہاں سے اچیو کریں گے کہ آپ نے کہا جی ہم 50,000 نوجوان ان کو قرضہ دیں گے اور فی نوجوان 50,000 اس کو قرضہ دیں گے یا لاکھ روپیہ دیں گے, ٹوٹل آپ نے 5 ارب روپیہ رکھا ہے. تو بھائی 50,000 کو 5 ارب سے آپ ضرب دینے کو اگر پھر بھی کتنی رقم بنتی ہے, وہ کہاں سے لائیں گے پیسے. چلے ٹائم ہے ایک بریک کا, صدیق واپس آ کے پھر کنٹینیو کرتے ہیں اس کو. ناظرین اساں گڈ رہجو اچونا ننڈی سائی کھان پوءِ. ناظرین پروگرام میں ॿीहर भलीकार. असांखे ब्रेक खां पोइ इस्लामाबाद जे एक ॿिए सीनियर साफ़ी जनाब शौकत पराचा साहब ज्वाइन किया है. पराचा साहब आपको भी वेलकम कहता हूँ. काफ़ी इंतज़ार किया आपका हमने, लेकिन आप अपने असाइनमेंट्स की वजह से थोड़ा लेट पहुँचे हैं. हम डिस्कस कर रहे थे बजट पे. चौधरी साहब काफ़ी कुछ बोल चुके हैं उस हवाले से. कल आपने स्पीच सुनी होगी महमूद खान अचकज़ई की. बजट एक तरफ है लेकिन मुल्क की जो हालात हैं, दहशत गर्दी है और तालिबान का जो इशू है, तो उस पर जो महमूद खान अचकज़ई पहले भी थे 97 में, तब भी हम उनकी बातें इस तरह की सुनते थे. और चौधरी साहब कहते हैं कि रिपीट तकरीबन बातें उसने की, लेकिन इस तरह बोलने वाला गुज़श्ता 5 साल के दौरान हमें कोई नज़र नहीं आया जो इस तरह बिल्कुल खुल के बोले. असफंजान वली खान थे लेकिन वो भी इस तरह नहीं बोलते थे पार्लियामेंट में. तो महमूद खान अचकज़ई एक तो ज़ाहिर है मुल्क के एक बहुत बड़े सियासतदान हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन भी है आमरीतों के ख़िलाफ़, लेकिन जिन बातों की निशानदेही उन्होंने की है वो मामला जो हैं वो किस तरह सुधर सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं मुल्क के अंदर. बहुत शुक्रिया. मादरत दी कि मैं वाकई लेट आया क्योंकि मैं अपनी असाइनमेंट पे था. सही. लेकिन यही इस मुल्क का सबसे बड़ा सवाल है जो आप सवाल मुझसे कर रहे हैं. और ये सवाल आज से नहीं है, ये सवाल जब से मुल्क बना है, कायद-ए-आज़म की वफ़ात से रिलेटेड ये सवाल है. कायद-ए-आज़म की वफ़ात के फौरी बाद का ये सवाल है. ये सवाल 60s का है, ये सवाल 80s का है, ये सवाल 90s का है, ये सवाल जनरल मुशर्रफ के दौर का है, ये सवाल पीपल्स पार्टी के दौर का है कि पीपल्स पार्टी को भी काम नहीं करने दिया गया. इसलिए महमूद खान अचकज़ई या इन जैसे इस स्टैचोर के जो आदमी, और ख़ुद वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ यही बातें करते रहे. अगर गुज़श्ता 5 साल उनकी तकरीरें उठा लें, वो बेशक वो अल्लामा इकबाल पे कुछ बोल रहे हैं, मान इकबाल की तकरीब है, तो उनका बुनियादी नुक्ता यही निकलता था. इसलिए ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा रेलेवेंट सवाल है. और इसी सवाल को सुलझाते इसका जवाब देते हुए हम कभी इस तरफ स्विंग कर जाते हैं कि मार्शल लग जाता है, कभी हम इस तरफ स्विंग कर जाते हैं. अभी कल का इम्प्रेशन था, आपने महमूद खान अचकज़ई की बात कर दी. चौधरी निसार जो वज़ीर दाखिला हैं, उनका भी मिलता जुलती ही बात थी. उन्होंने खुल के ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन उन्होंने भी कहा कि इतना वहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट है फिर भी दहशतगर्द अंदर दाखिल हो जाते हैं. इसमें एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि पब्लिकली ये कहने वाली बातें नहीं होती, ना पब्लिकली पैगाम दिए जाते हैं. ज़ाहिर है महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो बात की एक मैसेज है ना, ये बातें अब तो आप गवर्नमेंट में हैं ना, आप बलूचिस्तान गवर्नमेंट में भी हैं, आपके भाई साहब माशाल्लाह गवर्नर हैं, आप इधर भी पार्टनर हैं फेडरल गवर्नमेंट के. ये बातें बैठ के की जाती हैं इस तरह से. पब्लिक सेंटीमेंट, महमूद खान अचकज़ई की बात सही है कि वो पहले भी बोलते रहते हैं, उनका मिजाज ऐसा है और उनकी वजह से हम खास एक करेक्टिव मैयर भी लेते हैं. जो महमूद खान अचकज़ई बात करते हैं वो लोग सुनते हैं और उनके मुताबिक जितना पॉसिबल होता है वो अमल भी करते हैं. पिछले 5 साल में वो नहीं थे, इसलिए नहीं कि वो इलेक्शन हार गए थे या कोई और वजह थी, बल्कि उनकी पार्टी ने इलेक्शन का बायकॉट किया था 2008 के इलेक्शन को, इस वजह से बाहर थे. लेकिन फिर भी वो पार्लियामेंट से बाहर बैठ के भी उनकी जो एक सियासी कुव्वत है, उनकी सियासी दानिश है, वो एक मुसल्लमा है. लिहाजा जो कह रहे हैं वही आज का सवाल है. सही. सिद्दीक, अब जैसे पराचा साहब कह रहे हैं, ठीक है पार्लियामेंट में उठ के आप बात करते हैं, पहले भी करते रहे हैं, लेकिन इस हवाले से जो इक़दामात लेने चाहिए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 साल हमने देखे, कोई मजबूरियाँ थी क्या थी, लेकिन वो इस तरह के कोई इक़दामात नहीं ले सकी. एजेंसियों की मुदाखलत ख़त्म हो सियासत में,
یا ان کا جو ملک کی سیاست میں یا حکومت سازی میں جس طرح کا کردار رہا ہے وہ ختم کیا جا سکے. لیکن اس دوران ہم نے مسلسل اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھے ہوتے تھے. مسلم لیگ نون کے دوست جب حکومت میں وہ یہی بات کرتے تھے. 5 سال کے دوران انہوں نے یہی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ دفاعی بجٹ پارلیمنٹ میں لائیں گے, ایجنسیوں کا کردار ختم کریں گے, سیاسی ونگ ختم کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو اب اچکزئی صاحب انہی حکومتی بینچوں پر ہیں. تقریریں اچھی بات ہیں, عملی اقدامات کیا ہونے چاہیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملک میں اس طرح کا جو کھیل ہو رہا ہے وہ بند ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اچکزئی کی میں نے پہلے بھی آپ سے میں بات کر رہا تھا کہ اچکزئی صاحب کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تو ظاہر انہوں نے کل 3 باتیں بڑی کہیں. ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ میری پارٹی کی 3 بنیادیں کہ ہم جمہوریت کو پسند کرنے والے ہیں, آمریت کے ہم ہمیشہ خلاف رہے ہیں, اور جو ہمارا اپنا نظریاتی تشخص ہے وہ ہم نہیں چھوڑیں گے. وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں, اور یہ جو باتیں وہ کی ہیں وہ بالکل درست ہیں. راجہ صاحب کی اس بات سے میں ڈس ایگری کروں گا کہ وہ کہ یہاں پہ کرنے والی باتیں نہیں, یہیں پہ کرنے والی باتیں عوامی فورم ہے, اب پارلیمنٹ ہے, قومی اسمبلی ہے, عوام کی ہے, یہاں پہ کرنی چاہیے. لیکن پھر آپ بات وہ کریں کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں پھر ان لوگوں کے سامنے بھی وہ بات کریں. ہماری سیاست میں نے بہت پہلے آپ کے پروگراموں میں ہمیشہ سے کہتے آیا ہوں کہ ہماری جو پولیٹکس ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. ہم جب بھی میچور ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طرح کی جب ہم باتیں شروع کر دیں گے تو ان لوگوں کو پھر موقع ملتا ہے, وہ پھر اپنا ایک ہوا بناتے ہیں. اب آپ خود دیکھ لیں, ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گا. میری بات کی پسند نہیں آئی, بات تو خود کر رہے ہیں محی چودھری صاحب. بھائی میں اس لیے کہہ رہا ہوں, نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ عوامی پلیٹ فارم پہ بات یہ ہے کہ ہم میچورٹی کی طرف, آپ نے خود کہا کہ میچورٹی کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر موقع دے دیتے ہیں. میرا ایگزیکٹلی یہی مطلب ہے کہ ہم مل کے بیٹھ کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پارلیمنٹ ہی وہ فورم ہے پراچا صاحب جہاں پہ اس قسم کی باتیں ہونی چاہیے. لیکن میرا دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب آپ ایسی قوتوں کے سامنے جاتے ہیں جن کے کیونکہ جب آپ کو خود معلوم ہے کہ محمود خان اچکزئی کو جب نگران وزیر اعظم بنانے کی باتیں کی جا رہی تھیں تو ان کی یہاں پہ اسلام آباد میں کن کن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں, آپ کو بھی معلوم ہے, پراچا صاحب کو بھی معلوم ہے, بہت سی قوتوں کو معلوم ہے. ٹھیک ہے, معاملات طے نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, وہ ہو گیا, لیکن میاں صاحب نے پھر ان کو منا لیا. میں اپنی بات وہیں سے پھر شروع کروں گا کہ ہماری سیاست میں اگر وہ ان لوگوں کا کردار نہ ہو, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت لائے ہیں, ہم نے چلنے دیا ہے, 5 سال دیکھنے جی ہم نے کیا ہے, اس ایک بیان سے یہ ثابت ہو جائے کہ جناب الیکشن 11 مئی کو ہر حال میں ہوں گے اور الیکشن ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ اس سے خود تصور کر لیں کہ ایک غیر یقینی کی صورتحال تھی نا, بالکل تھی, اور وہ ایک بیان سے وہ ایک فنکشن ہوا, اس کے بعد وہ ختم ہو گئی اور الیکشن جو ہے وہ ہو گئے. ابھی میاں صاحب نے اقتدار نہیں سنبھالا تھا, فیملی کے ساتھ کیانی صاحب جاتے ہیں, وہاں ان سے ملاقات کرتے ہیں, 2.5-3 گھنٹے رہتے ہیں, فیملیوں سے تعارف ہوتا ہے, آپس میں معاملات ہوتے ہیں, سیکورٹی ایشوز کے اوپر بات چیت ہوتی ہے, معاملات کو سیٹل ڈاؤن کیا جاتا ہے. اور اس سے پہلے بھی ملاقاتیں جو ان کی آف دی ریکارڈ ہے وہ بہت زیادہ ہیں, اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پتہ ہے اب وہ آگے ہیں, انڈرسٹینڈنگ ان کی ہوگی, کردار تو ان کا ہو گیا نا. پھر آپ مجھے بات ختم کرنے دیں. اچکزئی صاحب والی جو بات ہے, میں کہتا ہوں کہ باتیں ان کی ٹھیک ہیں, لیکن یہ ایک صرف المیہ ہمارا یہ ہے کہ جب ہم ایسی قوتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پھر آپ خود بھی دیکھ لیں نا کہ ان کا کردار پھر کون ختم کرے گا. آپ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ ختم کرے, ورنہ میں پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھوں گا, 2 سال میں ختم کرے. بھائی 2 سال میں کیوں ختم کرے, آپ ابھی ختم کروائیں, کوئی قرارداد لے آئیں, کوئی لیجسلیشن لے آئیں, وہ کوئی جناب وہ کوئی پوچھ کے تھوڑا کرتے ہیں, آپ ہی لوگ ان کے پاس جاتے ہیں نا. وہ تو پہلے ہی خود کہتا رہا ہے, جنرل کیانی خود کہتا رہا ہے کہ بھائی ہم سویلین حکومت کے تابع ہیں, ہم پارلیمنٹ کو جواب دے ہیں. اس نے ہو کے بھی دکھایا. پیپلز پارٹی کے 5 سال کے دور میں جنرل کیانی نہیں آیا پارلیمنٹ کے سامنے, جوائنٹ سیشن نہیں ہوئے, جنرل پاشا نے نہیں آ کر نیشنل سیکورٹی کی بریفنگز میں حصہ لیا, سارا کچھ دیا, بجٹ بھی پہلے سے بہتر ہو گیا. پہلے تو فوج بتاتی نہیں تھی, ایک لائن ہوتی تھی کم از کم. اب 3-4 جو فورسز ہیں ان کا ایک حصہ جو ہے کہ کتنا پیسہ کہاں پہ خرچ ہوگا وہ پارلیمنٹ کے سامنے آ تو گیا. لیکن یہ جو دوسری بات ہے جو آپ یہ پہلے طے کر لیں نا, ایک لائن طے کر لیں کہ کیا آپ ان لوگوں کے بغیر چل سکتے ہیں. اگر آپ چل سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر ان کو اچکزئی صاحب نے ایک کل کوئی وضاحت بھی کی. اصل میں بات یہ کہ جب یہ پہلی انہوں نے تقریر کی اس وقت انہوں نے جنرل مشرف کے حوالے سے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر جنرل مشرف کے خلاف یہ کارروائی ہو رہی ہے تو پھر وہ تمام بندے جو ان کے ساتھ تھے ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جو ان کا تو ایک لائن, اور تاثر یہ کیا میڈیا میں مختلف حلقوں میں کہ یہ ایک لائن دے دی ہے جو شاید مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ چاہتی ہے, لیکن مسلم لیگ نون کا کوئی لیڈر نہیں کہنا چاہ رہا تھا. اچکزئی سے یہ بات کہلوائی گئی ہے تاکہ
مشرف کو کوئی سیف پیسج دیا جا سکے، کیونکہ اس طرح تو پھر پینڈورا باکس کھل جائے گا. اگر مشرف کا ہوگا احتساب اور اس کے ساتھ سب کا ہوگا، اس میں تو پھر اس وقت کے ISI چیف بھی آ جائیں گے اور اس وقت کے چیف جسٹس بھی آ جائیں گے، پھر ججز، پھر جس نے 17ویں ترمیم پاس کی، وہ ساری چیزیں پھر سامنے. راجہ صاحب بہت اچھے ماشاءاللہ فارن آفس کے رپورٹر ہیں، ان کو پتہ ہے، بلکہ اب تو بیورو چیف ہو گئے، ان کو اچھے طریقے سے یہ بات معلوم ہے کہ الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف بیگم کلثوم نواز کے ساتھ کہاں گئے تھے. ایک جگہ علاج کے لیے جانا تھا، سوئٹزرلینڈ گئے، جنیوا گئے، پھر وہاں سے لندن گئے، پھر کیا ملاقاتیں ہوئیں صحیح. مشرف کے حوالے سے، پھر سعودی عرب کے ساتھ کیا کمٹمنٹ کی گئی. پرابلم نواز شریف کا مشرف نہیں ہے، پرابلم اس وقت وہ بن گیا ہے آپ کی اعلیٰ عدلیہ بیٹھی ہوئی ہے، صحیح. جس کی وجہ سے میاں صاحب بھی پریشان ہیں. سعودی عرب سے آپ کو باتیں سنی تھے نا، $15 ارب دے رہے ہیں، بالکل. ایک ٹکا نہیں دیں گے جب تک مشرف کو آپ نہیں نکالیں گے. میں آپ کو واضح طور پہ کہتا ہوں، وہ سعودی عرب کے ساتھ آپ کا یہ ہے اور یہ ماننا پڑے گا. اب تو یہ تو راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. 1-2 کیسز میں اس کی ضمانت بھی ہو گئی ہے، لیکن ابھی اعلیٰ عدالت بھی دیکھ رہے ہیں آرٹیکل 6 والا تو معاملہ ہاں ابھی وہ لٹکا لٹکا ہوا ہوا نا. اگر آرٹیکل 6 ہو گیا تو پھر آپ ٹھیک ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں پھر تو وہی ہوگا، پھر ایک پہ تو نہیں ہوگا. وفاق فریق بنے گا، اور وفاق کون ہے؟ نواز شریف کی گورنمنٹ بالکل بنے گا نا فریق، دینا پڑے گا پھر جواب ان کو. یہ تو ساری چیزیں دیکھنی پڑے گی نا، ایک چیز تو نہیں ہوتی. صحیح. پرائز صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ اور ہماری اعلیٰ عدلیہ، جس کے 5 سال آپ نے دیکھے گزشتہ، جس طرح کی انہوں نے کارکردگی دکھائی، جس طرح کیسز لیے، ملک کے مفاد کا، آئین کا، اس کا جس طرح وہ تحفظ کرتے رہے، کیا اب جنرل مشرف کے کیس میں بھی اسی طرح آئین کا بول بالا ہوگا؟ مسلم لیگ نون بھی اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہوگی اور یہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچ پائے گا؟ دیکھیں نا، ججز ڈیٹینشن کیس تک تو ضمانت ہو گئی. صحیح. ایک پرائم منسٹر نے آن دا فلور آف دی ہاؤس کہا کہ میں ججز کی رہائی کا اعلان کرتا ہوں. جی بالکل. اگر کسی کو یہ شک ہے کہ جج قید نہیں تھے تو اس وزیر اعظم سے کہا جائے کہ اپنا بیان واپس لیں، آپ نے غلط بیان دیا. صحیح. ٹھیک ہے. بالکل. دوسرا یہ ہے کہ ہم تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ ججز ڈیٹینڈ ہیں، ججز کے بچے ڈیٹینڈ ہیں. ہم گرمی میں جلوس نکالتے تھے. صحیح. پتہ نہیں چودھری صاحب کو بھول گیا ہو، لیکن ہم ویسے اکٹھے ہوتے تھے. بھائی میں نے تو ڈنڈے کھائے ہیں، میں خود بے ہوش ہونے والوں میں شامل ہوں. کی بات کر رہا ہوں. بلوچستان ہاؤس کے سامنے جہاں چیف جسٹس کو گھسیٹا گیا، اٹھا کے دوستوں کا اسپتال پہنچانے والوں میں شامل ہیں. بے نظیر بھٹو شہید کے مرڈر کیس میں بھی ساری باتیں تھی، UN رپورٹ میں بھی بات آئی تھی، اور یہاں تک پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا کہ باقی سب کچھ تو دہشت گرد کر سکتے ہیں، لیکن جگہ دھونے کا آرڈر تو دہشت گرد نہیں دے سکتے نا. تو اب ماشاءاللہ مشرف بالکل عدالتی نظام کے تحت اس کی ضمانتیں ہو رہی ہیں. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. اب ایک سیریس کیس رہ گیا، بگٹی مرڈر کیس. ٹھیک ہے، نہیں وہ بھی ہے آرٹیکل 6 والا. آرٹیکل 6 والا تو بہت لمبا چلنا ہے. وہ تو سیدھی بات ہے، وہ پنڈورا باکس کھل جائے گا، وہ لمبا چلنا ہے. لیکن یہ اس سے پہلے ہی شاید باہر چلے جائیں علاج. یہ جو کیسز تھے جو کرمینل نیچر کے تھے وہ کانسٹیٹیوشنل کیس ہے. یہ کرمینل نیچر کے کیسز تھے. اب عدالت پوتر کر کے بھیج رہی ہے جنرل مشرف کو. آپ اور میں کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے؟ ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، جو ان کی کیا ہے جی، وہ آل پاکستان مسلم لیگ، ان کے ایک ایم این اے ہیں چترال سے منتخب ہوئے، پتہ نہیں غلام محمد، پتہ نہیں کیا ان کا نام ہے. انہوں نے مشرف کی ہدایت پہ میاں نواز شریف کو ووٹ دیا ہے. بالکل. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم حمایت کریں گے. تو یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا، ٹھیک ہے بات کہ اب وہ پھر کہتے ہیں وہ توہین عدالت کے چکر میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا. اور سب سے بڑی بات پراچا صاحب، 3 نومبر کو جو ایمرجنسی لگی، ظاہر ہے ایمرجنسی سے ریلیٹڈ جو بھی نوٹیفیکیشنز آ رہے تھے وہ لا منسٹری سے آ رہے تھے، اور اب لا منسٹر صاحب وہی ہو گئے ہیں جو نہیں. خیر اس کی انہوں نے وضاحت کر دی اپنی کھال بچانے کے لیے. اس میں ایسی بات کوئی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس وقت لا منسٹر تھے، جیتے ہوئے تھے. نہیں، ابھی تھرو الیکشن آئے ہیں، یہ نہیں ڈیفیکشن کر کے نہیں آئے. دیکھیں نا، تب بھی الیکشن کر کے آئے تھے. زاہد احمد اس وقت بھی الیکشن کر کے آئے. نہیں، 3 نومبر کا اقدام ہو رہا ہے، صدر پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف ملک میں آئین کو معطل کر رہا ہے، اس وقت یہ موجود ہیں. 3 نومبر آپ کو پتہ ہے
ایمرجنسی کس نے لائی تھی؟ صدر نے لائی تھی یا چیف آف آرمی اسٹاف؟ چیف آف آرمی اسٹاف نے لگائی تھی. اس لیے آپ سویلین کمپوننٹ چاہے کوئی لا منسٹر ہو, کوئی ڈیفنس منسٹر ہو, کوئی انٹیریئر منسٹر ہو, جب چیف آف آرمی اسٹاف لکھا تھا, مجھے یاد ہے, ہاں بالکل مجھے یاد ہے, ایمرجنسی وہی لگا سکتے ہیں نا, ایمرجنسی چیف آف آرمی اسٹاف نے لگائی تھی. اس میں جو یہ منسٹریاں سول گورنمنٹ تو تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ان کا تو کنٹریبیوشن پھر نہ ہوا نا. چلیں اسی سے کنٹینیو کریں گے, ٹائم ہوا بریک کا. ناظرین اساں گڈ رہجو, اچو نڑی سائی کھان پوئے. ویلکم بیک ناظرین. شوکت ادھر سے یہیں سے شروع کرتے ہیں. اب میں صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں اپنے لیے بھی, ہمارے جو ویورز ہیں سن ٹی وی کے, ان کے لیے بھی, کہ وہ بندہ جو 3 نومبر کو موجود تھا, لا منسٹر تھا, اس وقت جو بھی اقدامات ہوئے, جیسے اچکزئی صاحب نے بات کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ اگر مشرف کا آپ نے کرنا ہے احتساب تو ان سب کا کرو جو ان کے ساتھ تھے. آج کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کیا کہتی ہے. اٹارنی جنرل منیر ملک نے خط لکھا ہے لا منسٹری کو کہ آپ بتائیں کہ ہم وہاں جا کے کیا بولیں. لا منسٹری میں پھر زاہد حامد صاحب بیٹھے ہیں, وہ کیا ان کا موقف ہوگا, کیا ہو سکتا ہے؟ کیا زاہد حامد ہی ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے اس گورنمنٹ کی پالیسی کا؟ نہیں. کیا زاہد حامد جنرل مشرف کی پالیسی میں ڈیسائیڈنگ فیکٹر تھا؟ نہیں. بالکل. زاہد حامد اس وقت بھی ایک انسٹرومنٹ تھا فار پالیسی امپلیمنٹیشن, اور اس وقت بھی زاہد حامد ایک انسٹرومنٹ ہے فار پالیسی امپلیمنٹیشن. اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ 3 نومبر 2007 کا سارا کنسیوڈ بائی زاہد حامد تھا, میں ایگری نہیں کرتا. اور اگر میں نے بات اچکزئی والی کی ہے نا, اچکزئی نے جو بات کی ہے, میری بات تو سنیں نا. اچکزئی زاہد حامد کی بات نہیں کر رہا, وہ کچھ اور لوگوں کی باتیں کر رہا ہے. وہ ان کی بات نہیں کر رہا, وہ اور لوگوں کی بات کر. آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے, ٹھیک ہے, آپ خواہ کنفیوز کر رہے ہیں. زاہد حامد آج بھی جو فیصلہ کرے گا وہ زاہد حامد کا فیصلہ نہیں ہونا. دیکھیں نا, اس وقت جنرل, میں نے آپ کو ڈسٹنکشن اس لیے کر کے دی ہے کہ ایمرجنسی کا نفاذ صدر پاکستان نے نہیں کیا تھا, بالکل کر ہی نہیں سکتا. وہ ایمرجنسی کا نفاذ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف نے کیا تھا. آج اگر کوئی فیصلہ فیڈریشن نے کرنا ہے تھرو لا منسٹری ہوگا, لیکن فیڈریشن کے ہیڈ ایگزیکٹو جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں. کل جو بھی عدالت کے سامنے بیان آئے گا, کل مین کسی بھی دن, وہ کیا زاہد حامد کی ڈٹرمینیشن میں ہوگا یا پرائم منسٹر نواز شریف کی ڈٹرمینیشن میں ہوگا. اس لیے چیزیں مطلب کنفیوز نہیں ہیں, چیزیں بڑی کلیئر ہیں, بڑی واضح ہیں. اچھا, صدیق سوئس کیسز میں ہم نے دیکھا جب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب آئے, سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے, تو انہوں نے جو 2-3 چیزیں خاص طور پہ کہیں, جو میں سمجھتا ہوں اس کیس کے حوالے سے مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ شاید اسی طرح کے کوئی معاملات ہوں, حالانکہ پراچا صاحب تو کوئی اور بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ لا منسٹری نے مجھے یہ ایڈوائز کیا, یہ میرے پاس پیپرز آئے, اس ایڈوائز پہ میں نے یہ ڈیسیجن لیا. دیکھیں پراچا صاحب جو بات کر رہے ہیں نا وہ ٹھیک ہے, وہ اس وجہ سے کہ میں ڈیفنس کی بیٹ کر رہا ہوں, میں ابھی بھی کر رہا ہوں. وہ آرمی چیف کا ہی سٹیٹمنٹ تھا, فیصلہ تھا, انہوں نے لاگو کیا. ہمارے 73 کے آئین میں کلیئر ہے نا, صدر تو نہیں کر سکتا اس طرح کا نا, جو بھی ہے آرمی چیف ہی کرے گا. جب ابینس میں ڈالے گا, آپ کا صدر ہی آرمی چیف ہے, لیکن اس نے دیکھا, اس کو یہی مشورہ دیا گیا, اور شریف الدین پیرزادہ اور بہت سے وکیل, وسیم سجاد, یہ وہ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے. کئی لوگوں نے روکا بھی ان کو. پرابلم یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لا منسٹری میں 3 نومبر 2007 کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. ریزن انہوں نے بیان کر دی, وہ ادھر سے آیا تھا. اب جی ایچ کیو اس سے کون پوچھے گا, مجھے بتائیں. وہ تو اگر کوئی ان رائٹنگ ہوگا, اس دن جو پریس ریلیز یا اسٹیٹمنٹ جاری ہوا وہ آرمی چیف کی طرف سے ہی جاری کیا گیا, ٹھیک ہے, وہ انہی کا سٹیٹمنٹ تھا. اب اس سٹیٹمنٹ کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ جی ایچ کیو کی جائک برانچ میں بھی کسی قسم کا کوئی ریکارڈ اس حوالے سے ہوگا, یا جس پہ اوپر صدر مملکت نے کوئی سائن وغیرہ کیا. یہ باتیں تو ہو گئی نا کلیئر. میں صرف جو بات میں آپ گیلانی صاحب میں بتا رہا ہوں, گیلانی صاحب کی بات بتا رہا ہوں نا. اب آپ گیلانی صاحب کا تو واضح ہے نا جی. گیلانی صاحب نے جب ان کو سوئس کیسز کے حوالے سے کہا گیا, آپ کو یاد ہوگا بابر اعوان صاحب تھے لا منسٹر, انہوں نے ان سے پوچھا, بابر اعوان صاحب نے وہ فائل جو ہے وہ اپنے دراز میں رکھ لی, جس کی وجہ سے بعد میں جو کچھ ہوا وہ آپ جانتے ہیں کہ بابر اعوان صاحب چلے گئے, وہ انہوں نے دیا ہی نہیں ان کو. اس کا اعتراف خود بھی یوسف رضا گیلانی نے کیا. بعد میں وہ چیزیں جب وہ لا منسٹر بدلے گئے, فاروق نائک نے آ کر وہ سارا کچھ بیان دے دیا, اور اس کے بعد وہ خط بھی لکھا گیا, سارا کچھ چلا گیا. وہاں پہ معنی کی بات یہ ہے کہ اس کا تحریری ریکارڈ موجود تھا.
वजीर आजम ने भेजा, आज भी यही होता है, अब भी यही होता है ना। देखें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को जब भी आप किसी लीगल इश्यूज के ऊपर बात करेंगे, वो अपने अटॉर्नी जनरल से पूछेगा, साथ ही लॉ मिनिस्ट्री से पूछेगा। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, रहमान मलिक की नाहली के रेफरेंस का मामला था, ठीक है, चेयरमैन सेनेट को भेजा गया था। चेयरमैन सेनेट नईर बुखारी ने सबसे पहले उस मामले को लॉ मिनिस्ट्री को भेजा, लॉ मिनिस्ट्री ने उसके उस अपनी ओपिनियन दी, उसी ओपिनियन की बुनियाद पे उसने वो कर दिया, ठीक है जी। क्योंकि चेयरमैन सेनेट जो है वो वफाक का ही एक इदारे का जो नुमाइंदा है, वहाँ पे वो बैठा हुआ, लेकिन उसने उनसे पूछना है, लेकिन वो सारा जो चीज़ें रिकॉर्ड में मौजूद हैं। अब यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए प्रॉब्लम ये था कि जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस पास की थी, जो उन्होंने मांगा गया था, वो उनको एडवाइस इस वक्त के हालात में जो की गई थी वो उन्होंने बयान कर दी। अब हो सकता जो ये कह रहे हैं ना कि जाहिद अहमद इंस्ट्रूमेंट, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, इनको अलग अलग देखें कि जाहिद अहमद या जो कोई भी बंदा लॉ मिनिस्ट्री में बैठा होगा, वो फैसला उसका नहीं होगा। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक फैसला किया तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी अपनी एडवाइस जो है वो एक इदारे से लेनी है ना जी, समझी जाती है ना, जब कोई इजलास बुलाया जाता है। या मैं सिर्फ समझने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि अटॉर्नी जनरल ने लिखा है लॉ मिनिस्ट्री को कि ये इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, मैंने क्या मौक़िफ़ रखना है वहाँ भाई पर? इसमें अच्छा, इसमें वाज़े तौर पे है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर से बात करेगा। लॉ मिनिस्ट्री एक कोई भी पेपर बनाएगी बिल्कुल बनाएगी, हाँ। वो प्राइम मिनिस्टर को भेजेगी, बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर उसको अप्रूव करते हैं, डिसअप्रूव करते हैं, अलग बात है। लेकिन बुनियादी बात जो है लॉ मिनिस्ट्री नहीं करनी है ना। लॉ मिनिस्ट्री में बैठा है जाहिद अहमद, वो क्या करेगा? आप बताएं ना। बात उन्होंने नहीं करनी, आप इस चीज को समझने की कोशिश बना के तो वो भेजेंगे ना। देखिए, लॉ मिनिस्टर अपनी लॉ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? पोर्टफोलियो कौन अलॉट करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है ना, प्राइम मिनिस्टर ही हेड होता है। जानबूझ के उन्होंने कि हमें असल बात करना है, चले आप जानबूझ के देख लें, इसीलिए उसको पोर्टफोलियो दे दिया कि वो पहले भी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि नून लीग जो है वो इस केस में जाहिद अहमद की कुर्बानी देना चाहती है? नहीं होगी, बात खत्म। चले प्राजा साहब, अभी बात की आपके आने से पहले एक सिद्दीक साजिद साहब ने, और प्रोग्राम का टाइम भी बाकी थोड़ा बचा, एक ब्रेक कम ने कर लिया था आपस में। ये बात कर रहे थे नवीद कमर साहब की कि वो आज असेंबली में खड़े हुए और आज उन्होंने काफ़ी बातें ऐसी की, कुछ अपनी गलतियां तस्लीम की। ख़ास तौर पे उसने कहा कि अगर इलेक्शन में हमें जो शिकस्त हुई है उसमें बड़ा सबब ये है कि बिजली का बहरान हम हल न कर सके। आप सराइकी वसीयत से हैं, वहाँ के लिए उन्होंने सराइकी सूबे का ऐलान किया, एक उन्होंने उस हवाले से कानून साजी करने की कोशिश की, पंजाब असेंबली से हुआ, नेशनल असेंबली से हुआ, और फिर सेनेट में रह गया। वो क्या असबाब थे, उसके अलावा मुल्तान पैकेज दिया, दूसरी चीज़ें हुई। लेकिन सराइकी वसीयत के लोगों ने पीपल्स पार्टी को इस तरह दफन कर दिया वहाँ के सहरा में, इसके पीछे क्या असबाब हैं? सिंध के लोगों ने वही मैंडेट उनको दिया, मेरा ख्याल है कि उससे ज़्यादा दिया। सराइकी अवाम ने क्यों इस तरह किया पीपल्स पार्टी के साथ? ये कौन सा जुर्म था जिसकी सजा मिली है? पंजाब की 148 सीटों में से पीपल्स पार्टी को सिर्फ 2 मिली हैं। बिल्कुल, वो भी तो सराइकी वसीयत जी, से बिल्कुल मिली हैं। बिल्कुल 100%। ठीक है ना, हाँ। पहली बात ठीक है। दूसरी बात ये है कि गलतियां भी हैं, लेकिन आपने इलेक्शन और इलेक्शन के फ़ौरन बाद ये भी ज़रूर सुना कि फ़लाँ हल्के में धांधली हुई है, फ़लाँ हल्के का रिज़ल्ट चेंज किया गया है। आपने आधे घंटे की तकरीर तो मेरे साथ कर दी, डांट भी दिया, वो वाला एलिमेंट आपने जानबूझ के नहीं बयान किया कि ये सराइकी वसीयत के ही कुछ रिज़ल्ट थे जो 8-8 दिन रुके रहे। मतलब ख्वाजा शिराज साहब का रिज़ल्ट बहुत दिनों के बाद आया। तो ये सारे फैक्टर थे, कोई एक फैक्टर नहीं था कि वो आपने कहा दफन कर दिया, ये कर दिया। अगर 80,000 रह के भी एक आदमी हार रहा है तो मैं उसको क्या कहूँ, क्या पार्टी दफन हो गई है? ऐसी बात नहीं है, पार्टियां दफन नहीं हुआ करती। यही पीपल्स पार्टी देखे ना, 1997 में भी तो 16-17 सीटों के साथ आई थी, और फिर पीपल्स पार्टी 2002 के इलेक्शन में फिर आ गई, 2008 के इलेक्शन में नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितनी मरतबा इक़्तिदार में आई है, इस दफ़ा जितना उन्होंने सराइकी अवाम के लिए किया, ख़ासतौर पे पंजाब में, और मुसलसल मुस्लिम लीग नून के साथ टकराव में रही, और उसका रिजल्ट बिल्कुल उलट आ गया। उसकी एक वजह जो है वो टिकटों की गलत तकसीम भी थी। उसमें पार्टी की आदत ने बहुत से लोगों को नज़रअंदाज किया। सारा कुछ यूसुफ रज़ा गिलानी के छोड़ने के ऊपर नहीं हो सकता था। मखदूम शहाबुद्दीन, बहुत से लोग जो है उनकी फैमिली को 6-7 टिकट दे दिए। देखिए वो काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं उसमें है, इसमें सराइकी अवाम का कोई कसूर नहीं है। देखिए ना, बाज़ लोगों ने 90,000 वोट लिए, जीतने वाला 1,04,000 लेके जीत गया, 94,000 वाला हार गया। ये
और देखे रिजल्ट चेंज भी हुए हैं कुछ। और ये वाहिद इलेक्शन था, आखिरी बात कहूंगा, कि जिसमें हर पार्टी नाखुश है, हर पार्टी धांधली का इल्जाम लगाती है, नून लीग भी खुद लगाती और है। हर पार्टी हुकूमत में भी है हाँ, कहीं ना सही। कहीं। चलें प्राचा साहब, इसमें किसी वक्त मेरा ख्याल है आपसे तफसीली हम समझने की कोशिश करेंगे कि और क्या असबाब थे। धांधली भी है, दूसरी चीज़ें भी हैं, और कुछ अच्छे इकदाम भी थे, कुछ ज़ाहिर है सराइकी अवाम को कुछ शिकायतें भी होंगी पीपल्स पार्टी से, तो उस पर अलग से आपसे कोई हम डिस्कशन रखेंगे। उसको समझना चाहते हैं सिंध के लोग कि आखिर क्या असबाब थे जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी शिकस्त से दो चार हुई उधर। तो आप दोनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, हीअं अॼु ताईं जी सूरताल असां सम्झण जी कोशिशि कई असांजे दोस्त शौकत प्राचा जंहिंजो तालुक़ु आहे ॾखण पंजाब सां, त उते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे एतिरी बुरी शिकस्त छो आई, पर टाइम थोरो इन करे असां सही तरीक़े सां सम्झी न सघियासीं। ईंदड़ कंहिं प्रोग्राम में असां कोशिशि कंदासूं त इहो मामिलो सम्झण जी कोशिशि करियूं। सुभाणे ताईं असांखे ॾींदो इजाज़त। अल्लाह वाहिद।